ثنا ہو اللہ جل مجدہ کو کہ جس کی تعریف بڑی ہے، حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ جل مجدہ کی عبادت کرنے کا طریقہ بتایا۔ آج کا جو درس ہے اس میں بیان کیا گیا کہ انسان جب روزے رکھے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے چاند کو دیکھے، اور جب روزوں کا اختتام کرے یعنی روزے ختم کرے تب بھی ضروری ہے کہ چاند کو دیکھ لے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزوں کی شروعات چاند دیکھنے سے ہے اور روزوں کا اختتام چاند دیکھنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کم سے کم 7 سے 8 حدیثوں میں اسی بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب رمضان شروع ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے رمضان کا چاند دیکھو، اور جب رمضان ختم ہو تب بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم چاند دیکھو، اور اگر چاند نہ دکھے تمہارے اوپر ابر آلود جو ہے وہ آسمان بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے ہوں اور آپ کو یہ معلوم نہ ہوتا ہو کہ چاند دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتی ہے ایسی حالت میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ 30 روزے پورے کرو۔ اس کے اندر حکمت یہ بیان فرمائی گئی کہ جب انسان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تحت عمل کرتا ہے تو چونکہ چاند دیکھنے میں بھی بڑی فضیلتیں ہیں، حضور کے دور میں صحابہ کرام یہ کرتے تھے کہ حضور کے سامنے جو ہے وہ مسجد نبوی میں جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو کھجور کی چھال کی بنائی گئی تھی، وہ تو ہمارے اور آپ کے نبی کے ساتھ میں صحابہ کرام مل کر جو ہے وہ چاند کو دیکھا کرتے تھے، اور سرکار نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ قیامت تک اس کام کو کرنا، تو اسی کا ذکر فرمایا ہے، آپ سنیں باب قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا، یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بیان میں جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، اذا رأیتموہ فافطروا، اور جب تم اس کو دیکھو تو افطار کرو۔ افطار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی روزے رکھنا ختم کرو۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک النافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان، حضرت ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر رمضان، حضور نے رمضان کا ذکر فرمایا، فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم روزے نہ رکھو یہاں تک کہ چاند کو دیکھو، ولا تفطروا حتى تروا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور روزے کا افطار نہ کرو یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اگر تمہارے اوپر ابر آلود ہو یعنی بادل ہو اور چاند دکھتا نہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو 30 روزے جو ہے پورے کرو۔ حدیث نمبر ثانی، حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ حدثنا مالک بن عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشہر 29، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ مہینے جو ہے وہ 29 کے ہوتے ہیں، کچھ 30 کے ہوتے ہیں، تعداد کو متعین کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ سب سے بڑا عالم ہے اور اسی کو معلوم ہے کہ کون سا 30 کا ہوگا اور کون سا 29 کا ہوگا۔ فرمایا گیا الشہر 29، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، لہذا روزے نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو۔ حضور نے فرمایا فلا تصوموا حتى تروا، تو فرمایا اس وقت تک روزے نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو۔ فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30، اور فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر ابر آلود ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ 30 روزوں کو پورا کرو۔ بعض جگہ پر ابھی دوربینیں وغیرہ چلنے لگی ہیں تو جو ہے وہ سوچتے ہیں 29 ہی ہو جائے، 30 نہ ہو پائے، کسی نہ کسی طریقے سے ترکیب نکال کے جو ہے وہ 29 ہی روزوں میں عید منا لیتے ہیں، حالانکہ یہ خلاف شرع۔ ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے کبھی بھی اس بات کی تلقین نہیں فرمائی، بلکہ بزرگوں کا عمل تو یہ رہا کہ وہ چاند دیکھتے تھے اور چاند دکھ جاتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے، اور چاند دیکھ کر شروع کرتے تھے اور چاند دیکھ کر ہی ختم کرتے تھے۔ حدیث نمبر ثانی آپ سنیں، حدثنا آدم، ہم سے حدیث بیان کیا، آدم نے یہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، شعبہ نے یہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، محمد بن دینار نے یہ کہتے ہیں میں نے سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہتے ہیں ابو القاسم کہتے ہیں، ابو القاسم ہمارے نبی کا لقب ہے نا، فرمایا صوموا لرؤیتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے چاند دیکھ کر رکھو، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور نبی پاک فرماتے ہیں اور روزے کا اختتام جو ہے وہ چاند دیکھ کر ہی کرو۔ فَإِنْ خُفِّيَ عَلَيْكُمْ، تو اگر تم پر چاند ابر آلود ہو، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم روزوں کی مقدار پوری کرو، یعنی 30 دن میں۔ تو ان حدیث سے پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ روزوں کی شروعات بھی چاند سے کرو اور روزوں کا اختتام بھی چاند سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔